اللہ کو تو توبہ کرنے والے بندے پسند ہیں، اللہ کو توبہ کرنے والے بندے پسند ہے۔ گناہ ہو جائے اس کے بعد توبہ کرنی، اس کے بعد توبہ کرنی۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ گناہ کریں، غلطی سے ہو جائے اور ہو جاتا ہے، انسان کی بشری تقاضا یہ ہے کہ انسان گناہ کرے گا لیکن توبہ کر لے۔ تو طریقہ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ تو اللہ نے صحابہ کو منتخب کیا، کسی سے زنا کروایا، کسی سے قتل کروایا، کسی سے کچھ کروایا، کسی سے کچھ کروایا، کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کروائی۔ تمام طریقے دکھا دیے گئے، تمام طریقے دکھا دیے گئے کہ یہ طریقے صحابہ سے ہوئے، لیکن صحابہ نے توبہ بھی کر کے دکھائی، سچی توبہ کی۔ لہذا تمہارے لیے قدوہ ہے، تمہارے لیے مشعل راہ ہیں، تمہارے لیے وہ متبعین ہیں، وہ اتباع کرنے کے لائق ہیں۔ تم ان کے متبعین ہو کہ تم ان کی اتباع کرو کہ ان نے کیسے عمل کیا اور کیسے توبہ کی۔ لہٰذا ان کی غلطی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ازل میں لکھا تھا کہ ابو بکر صدیق اور عمر اس طرح سے اللہ کے رسول کی مجلس میں زور سے آواز کریں گے اور پھر میں وعید میں تنبیہ نازل کر دوں گا، اور اس کے بعد یہ دونوں توبہ بھی کر لیں، اور دونوں توبہ بھی کر لی۔ لوگوں کو طریقہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں چیخنا نہیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے، کافی دن ہوئے نماز پر نہیں آ رہے۔ اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ مقداد کیا ہوا، تم کیوں نہیں آتے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ڈر رہا ہوں کہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ میری آواز بہت تیز ہے، میں جب بات کرتا ہوں آپ کے سامنے تو اونچی آواز، میری بے ساختہ یعنی بلا اختیار میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فکر نہیں کر، جاؤ جا کے مقداد کو بتا دو مقداد جنتی ہے، مقداد جنتی ہے۔ تو بشارت بھی سنا دی گئی کہ تم فکر نہ کرو، ہو گیا، غلطی سے جو ہو جاتا ہے اور بے اختیار ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقداد کے لیے باقاعدہ آیت نازل، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے لیے آئے اللہ کے رسول کے پاس، فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے تیز آواز میں بات کی اور اللہ نے تنبیہ نازل فرمائی، اور اب ہمیں بہت بڑا افسوس ہے، لہٰذا آئندہ کے بعد ہم آپ سے ایسے بات کریں گے جیسے سرگوشی کرتے ہیں نا، کان کے پاس منہ کر کے جو ہلکے، بولا آئندہ کا ہم ایسے ہی بات کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت میں ان کے لیے خوشخبری سنا دی، اللہ نے ان کے ایمان کا اعلیٰ درجہ بتا دیا۔ اب دھوکہ دینے والا کیا کرے گا؟ پچھلی آیت تو سنا دے گا کہ دیکھو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اگلی نہیں سنائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ کیا فرما رہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ فرما رہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت ہی بڑا اجر ہے۔ اللہ بتا رہے کہ امتحان لینے والا میں، ممتحن میں، پیپر کیا ہے؟ تقوی کا۔ پیپر کیا ہے؟ تقوی کا۔ اور امتحان حال کیا ہے؟ وہ دل ہے، اور اس کے اندر یہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور ان کو نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزلٹ جاری کیا کہ مغفرت ہے اور اجر عظیم ملے گا، ان کو مغفرت ہے اور اجر عظیم ملے گا۔ تو ان کے پچھلی جو خطائیں تھیں اللہ نے معاف کر دی۔